بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے جس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا اور اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا۔ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ آئی ایم نیس یا میں کیا ہوں، ہو ایم آئی، اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ اصل میں جو ہوں وہ اپنے مقصد کے ساتھ جڑا ہوں، اور پہلے پروگرامز میں ہم نے اس کی جو بایولوجیکل ایوولوشن اور اس کا کانشسنس، مائنڈ اور اپنے ڈیفرنٹ رولز کے ساتھ جو انسان کا کردار تھا اس پر بحث کی۔ آج کا پروگرام اس کی کنٹینیوٹی ہے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ اس کی اصل میں اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس اصل بات کی طرف جا رہے ہیں جس کا آئی ایم نیس کا جو صحیح طور پہ ہم ڈیفائن کر سکیں گے۔ دیکھیے، میرا جو وجود ہے وہ ڈیفائن کیسے ہوتا ہے۔ ڈسکریٹس نے کہا تھا کہ جو آئی ہے، جب میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں تو میرے اندر انانیت جاگتی ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا وجود ہے، اور یہی آئی ایم نیس جو ہے انسان کو اس کے وجود کے ہونے کا اظہار کرتی ہے۔ بھوک لگتی ہے مجھے پتہ چلتا ہے یہ میری ضرورت ہے۔ مجھے جب سردی گرمی لگتی ہے، میں جب کسی چیز سے ڈرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، تو یہ سارے کے سارے جذبے میرے اندر ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ میں ہوں۔ اور دراصل کائنات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک یہ میری اپنی ذات جس کا مجھے یقین ہے، جس کا مجھے بلا واسطہ یقین ہے، جو میرے اندر وقوع پذیر ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو کائنات ہے، جو بیرونی دنیا ہے، وہ میں اس کو اپنے واسطے ایک بالواسطہ اپنی ذات، اپنے جسم کے ذریعے محسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اب ہم نے لاسٹ پروگرام میں جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر دو طرح کی اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ خصوصیات ہیں، ایک ملکوتی اور ایک اس کی جو ہے ناسوتی۔ ملکوتی یا لاہوتی یعنی انسان ایک طرف سے اپنی روح کے ساتھ اس کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہے، اور دوسرا اس کا عناصر جو ہیں اس کے وہ کائنات سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک انڈیویڈول، ایک فرد کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس فرد کی تیاری میں پوری کائنات نے حصہ لیا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کارخانے میں اگر ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے لیکن اس کا را مٹیریل مختلف جگہوں سے آتا ہے، تو اس را مٹیریل کو اگر وہ مختلف جگہوں سے نہ آئے تو فائنل پروڈکٹ تیار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، یہ نظام شمسی، اس کی تیاری کے لیے پہلے کتنے نہ جانے ستاروں کے جو سلسلے ہیں وہ بنے ختم ہوئے، کتنے سپر نوواز ہوئے، کتنی جو ہیں وہ کلیش آف آپ کہہ لیں کہ گلیکسیز ہوئیں، اور ان کے اندر پھر سمپل ہائیڈروجن اور ہیلیم سے کمپلیکس جو تھے اس میں ایلیمنٹس بنے، اور ان کمپلیکس ایٹمز کے بننے اور یا ایلیمنٹس کے بننے کے بعد یہ دنیا اس قابل ہوئی کہ یہاں زندگی ترتیب پا سکے، اور زندگی کا اس عروج کے سلسلے میں ہم اس مقام پہ پہنچے جہاں انسان اپنی تشکیل پاتا ہے۔ تو گویا اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے ایلیمنٹس یا عناصر کے لحاظ سے اس کائنات سے جڑے ہیں۔ اسی طرح ہم نے وہ تمام چیزیں عطا کی گئی ہیں جو اس کائنات کو جس کے ساتھ ہم اس کائنات سے جڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس کائنات کے ہونے والے تمام ایونٹس یا اس کائنات کو ہم جس طرح سے محسوس کرتے ہیں وہ پرسیپشن کے سارے آلات ہمیں دیے گئے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے ہم اس کائنات کو اپنے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھ لی کہ جو ایلیمنٹس کی تمام خوبیاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ہے کہ وہ سالڈ ہیں، وہ لیکوڈ ہیں، ان کے اندر ایئر جیسی پراپرٹیز ہیں، ان کا بہاؤ، ان کی رکاوٹ، ان کا چلنا جلنا، ٹھنڈک، شبنم، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم ایک آگ کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تپش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے
ہم جو اس کائنات کی ڈیفرنٹ خصوصیات ہیں، جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کی پراپرٹیز ہیں، ان کو محسوس کر کے اس کے متعلق ہم ایک علم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ سارا کچھ ہمارے اندر موجود تھا۔ ابھی تک میں نے آپ کو جو بات کی ہے وہ آئی ایمنیس کا وہ حصہ ہے میرا جو اس کائنات سے جڑا ہوا ہے، یہ مجھے اس کائنات سے جوڑتا ہے۔ میرا ایلیمنٹس ایک دوسرا حصہ ہے، اور وہ ہے میری اسپرٹ، وہ ہے میری سول، میں کہاں سے آیا ہوں۔ جس طرح یہ ایک ایلیمنٹ جڑا ہوا ہے ہمیں کائنات سے ایک مادی طور پہ جوڑتا ہے، اسی طرح اگر ہم قرآن مجید میں اس کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میں نے آدمی کو سنوارا اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اب یہ روح کیا ہے، اس کے متعلق میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے اور اس کا راز مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ضرور ہمیں پتہ ہے کہ یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے جو انسان کے اندر اور اس کائنات کے اندر آئی، اور یہ جو روح کا سلسلہ ہے یہ پھر وہاں سے شروع ہوا اور ہمارے اندر سب کے اندر موجود ہے۔ تو اپنی اس روح کے ساتھ میں عالم لاہوتی سے جڑا ہوں۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، جس طرح میں کائنات کو جان سکتا ہوں ان کریکٹرسٹکس کی وجہ سے جو کائنات میں اور میرے اندر موجود ہیں، اسی طرح اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ اللہ پاک نے بندے کے اندر رکھی ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو علامہ اقبال جس کو اپنی خودی کی محور بھی بناتے ہیں، اور یہی وہ سورہ حشر کی آیت تھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری خودی کا مرکز یہ آیت تھی۔ اسی طرح حدیث شریف ہے کہ فقد عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو وہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم معاف بھی کرتے ہیں، ہم انتقام بھی لیتے ہیں، یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان خصوصیات کا بندے کی خصوصیات کا اللہ کی خصوصیات سے توازنہ نہیں ہے، کیونکہ جو انسان کی خصوصیات ہیں وہ عطائی ہیں، وہ حادث ہیں اور وہ فانی ہیں، لیکن اللہ کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، وہ عطائی نہیں ہیں، وہ قدیم ہیں اور وہ ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہیں گی۔ لیکن اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان یہ ایک رشتہ ڈیولپ کیا ہے، اس لیے جب اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندے میں تم سے خوش ہوتا ہوں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے خوش ہونا کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے جوڑ دیتی ہیں۔ تو ایک عنصر جو میرا کائنات کی طرف جوڑا ہوا ہے میری آئی ایمنیس کا، تو دوسرا میرا لاہوتی جو ہے عناصر ان سے ملتا ہے، میں خدا کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا ہوں۔ لیکن اس سے وہ غلط مطلب نہ لے لیا جائے جڑنے کا، جیسے اتصال کہتے ہیں، یہ سمجھ لیا جائے کہ انسان کی اللہ پاک نے اپنی صفات انسان میں رکھی تاکہ وہ اپنے خدا کی خواہش اور ارادے کو جان سکے۔ ابھی ہم نے آخری پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مقصد سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مقصد جو ہوتے ہیں وہ اعمال کا تعین کرتے ہیں، اور اعمال سے انسانی رویہ تشکیل پاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے، اور کیا ہم اس مقصد کے ساتھ بھی کسی اعلیٰ مقصد سے جڑے ہیں، یا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا لطیف، بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم بایولوجیکلی ڈی این اے کے ذریعے ہماری ایک چین ہے جسے ہم پیچھے لیتے جاتے ہیں، اور وہ چین جا کر مل جاتی ہے آخر کار اس پہلے نفس سے جسے اللہ پاک نے تشکیل دیا۔ اور یہ ڈی این اے وہ ایک میسج ہے جو کتابوں کی کتابیں میسج کی اللہ نے لکھ کے بھیج دی ہیں، اور یہ میسج وہ رشتہ ہے جو نفس اور خدا کے درمیان، پہلے نفس اور خدا کے درمیان تھا، تو جو ایک رب نے اپنی مخلوق میں پیدا کیا۔ اب یہیں سے ہم وہ اپنا مقصد تلاش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے جب کائنات بنائی تو دو چیزیں بڑی صاف ہیں۔ ایک ہے موجودات، وہ ساری چیزیں جو موجود ہیں، اور ان موجودات میں سے ایک ایسی چیز بنی جسے ہم کہتے ہیں زندگی ملی، اور اس زندگی کے ہمیں مختلف شکلیں نظر آتی ہیں، مگر اس زندگی کا جو اتمام ہے وہ انسان کے صورت میں آتا ہے۔ تو اس اتمام میں جہاں انسان موجود ہے، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف وہ کائنات ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ دونوں پہ ہے۔ کائنات اللہ کے حکم کے آگے
ایک نظام، ایک مربوط شکل میں چلنے کا نام ہے۔ وہ تو اللہ کی وحی سے اور حکم سے ذرہ منہ انحراف نہیں کرتی، لیکن جب انسان کو اللہ پاک نے، جیسے ہم نے جانتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا مگر اسے انسان نے قبول کیا، تو یہ ذمہ داری جو انسان نے لی وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ ذمہ داری تھی کہ یہاں کے معاشرہ وہ خدا ترتیب دے گا۔ تو یہ معاشرے کو جو ترتیب دینے کی ذمہ داری ہے یہ اللہ پاک نے انسان پر چھوڑ دی، اور ہمیں اب یہی کام کرنا ہے۔ تو گویا اللہ کا مقصد ہے کہ جو کائنات کا نظام ہے اور جو اس نے یہ نظام انسانوں کا تشکیل دیا، یہ سسٹین رہے، یہ چلتا رہے، یہ پھلے پھولے، یہ ترقی کرے، یہ آگے بڑھے، اور معاشرے کا حصہ اس نے انسان پہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک کا مقصد اور انسان کا مقصد یہاں آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو کچھ چیزوں کا حوالہ دے دوں، خاص طور پہ علامہ اقبال کا، کہ وہ اس معاملے کو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ گویا جب اس دنیا میں تکمیل آتا ہے تو اس کی ایک تو وہ پیدائش ہوتی ہے جو اس کی ذات کے ساتھ اللہ پاک اسے ماں کے پیٹ سے پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی پھر دوسری وہ پیدائش ہے جب وہ اس کائنات میں اپنی ذات کی اور غفلت کے پردوں کو ہٹا کر اپنی صحیح پہچان اور اس مقصد کو پاتا ہے جس پہ خدا نے اسے تفویض کیا تھا۔ یہ چند مراحل علامہ اقبال نے اتنے خوبصورت بیان کیے ہیں کہ میں ان کے اشعار کو جو ہے یہاں وہ نقل کرتے ہوئے ان کا اظہار کر رہا ہوں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ زاد نے طفلز شکست اشک مست، زاد نے مردز شکست عالم است، کہ طفل کا پیدا تو یہ ہونا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، لیکن مرد کا پیدا ہونا یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے پیٹ سے باہر آئے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ کائنات جو ہے یہاں اس سے مراد وہ سارے وہ جو ذاتی غفلت کے پردے ہیں، وہ جو ذاتی اس کے آگے جو اس کے ذات اور آنکھوں پہ جو اس کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان سے جدا ہونا ہوتا ہے، ان سے علیحدہ ہونا ہوتا ہے، اور جب وہ ان پردوں سے آگے نکلتا ہے تو وہ اس کی پھر دوبارہ پہچان، وہ اپنے آپ کو اس شکل میں پہچانتا ہے جس مقصد کے لیے وہ اس کائنات میں بھیجا گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس کے متعلق ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تو خلق سے مر جائے تو پھر تجھ پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، اور جب وہ تو خلق سے مر جاتا ہے تو اب یہ خلق سے مرنا کیا ہے، اور اسی خلق کے مرنے سے وہ مراد ہے جو علامہ اقبال یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ جب اس دنیا میں دوبارہ پیدا ہو کر آئیں تو اس کے بعد دنیا میں دوبارہ پیدا ہونے کا مطلب ہے انسان اپنے آپ کو دوبارہ سے دریافت کرتا ہے، وہ اس مجاہدے اور اس ریاضت سے وہ اپنی آرزوئیں، ایسی آرزوئیں جو شر کی طرف ہیں، وہ ان سے صاف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خدا کے سامنے جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں کیا دیکھتا ہے، اللہ پاک پھر اس کے وجود کو جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، اور اسے اپنے ذات کی گواہی اللہ پاک سے ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاہد سالس شعور ذات حق، خویش را دیدن بنور ذات حق، کہ انسان کے تین طرح کی انسان کو گواہی ہوتی ہے، ایک وہ گواہی جو انسان اپنے آپ سے لیتا ہے کہ وہ ہے، دوسری وہ گواہی جو اسے ارد گرد کے لوگ اسے یہ دنیا دیتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں گواہیاں بیکار ہیں جب تک کہ شاہد حق کی اصل گواہی نہیں ملتی، جب تک اللہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ ہاں تو موجود ہے۔ اور وہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ تیسری جو گواہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے وجود کو تسلیم کریں، اور خویش را دیدن بنور ذات حق، اپنے آپ کو اللہ پاک کے نور سے دیکھنا۔ اب آپ کی آنکھ جو ہے وہ بصیرت پہ چلی گئی، اب آپ کی آئمنس ایک نئی سٹیج پہ پہنچ گئی ہے، وہ اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے جو فعل کائنات یا کائنات بننے کے مقصد کا تھا۔ اب اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب انسان اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں وہ کہتا ہے بر مقام خود رسیدن زندگست، ذات ریا بے پردہ دیدن زندگست، کہ اصل وہ مقام ہے، زندگی کا مقصد ہے خودی کو پہچاننا، اور اس خودی کو پہچاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو پہچان لیا تو سمجھ لیں کہ ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم خدا کو پہچان لیں گے۔ پھر کائنات خدا کی جو ذات ہے، کائنات اپنی جہاد جھاڑ کر
اور اللہ پاک اپنی ذات کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنی منشا، اپنی مشیت کے ساتھ بندے پہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس انسان جو ہے اپنے خدا کے مقصد کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اور خدا کا مقصد شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے انسان اور اللہ کا مقصد ایک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم نے اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کا جو مقصد ہے وہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ دیکھیں، ابھی تک ہم نے سارے اس سے جو بحث ہے اس میں یہ بات جانی ہے کہ انسان کا جو ہے شناخت یا اس کی آئیڈینٹی یا اس کی ذات کی ڈیفینیشن اس کے مقصد سے جڑی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ مقصد جتنا اچھا ہوگا انسان بھی اتنا اچھا ہوگا۔ میری آئمنیس جو ہے اف اٹ از ڈیفائنڈ بائی مائی پرپز، تو جو پرپز ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اب اس بات کے متعلق جو ہے کون فیصلہ کرے گا کہ سب سے اچھا پرپز کیا ہے؟ ظاہر ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کی بھلائی کیا ہے، کس چیز میں ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ ایک بات میں یہاں واضح کر دوں کہ جب بھی ہم نیکی کی بات کرتے ہیں تو یہ اجتماعیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نیکی ہو، بھلائی ہو یا مقصد ہو، اگر وہ صرف ذاتی ہے اور وہ اجتماعیت کے لیے بہتر نہیں تو یہ نہایت نقصان دہ ہے۔ اس کائنات کو چلانے اور معاشرے کو مجموعی طور پہ چلانے کے لیے آئیڈیل جگہ وہ ہے جہاں وہ مقصد آپ کے لیے بھی اچھا ہو اور معاشرے کے لیے بھی اچھا ہو، اور اس کو پانے کے لیے ہمیں اس مقصد سے جڑنا پڑتا ہے جو رب کائنات نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس کے لیے میں پھر کہہ دوں تھوڑا سا کہ ہمارا مقصد اب کہاں سے جڑتا ہے، تو اس کو ذرا ہم تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر لیں کہ کائنات جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن معاشرہ اس نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے، اور یہ مقصد جاننے کے لیے کہ ہمیں اصل فاعل اور اصل شاہد اور منشا ایزدی کیا ہے، ہمیں خدا کی مرضی جاننی ہے۔ تو وہ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے اس سے پہلے جو ہمارے اپنے مقاصد ہیں، ہماری اپنی آرزوئیں ہیں، ہمارے اپنی خواہشیں ہیں، ان سے دور ہونا ہے، اور یہی دور ہونا وہ غفلت کے پردے چاک کرنے ہیں جنہیں چاک کر کے انسان ایک لحاظ سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ پھر سے جنم لیتا ہے۔ اور جب وہ پھر سے جنم لیتا ہے تو گویا وہ اس بات کو جان لیتا ہے اور وہ خدا کو اس کی منشا کے ساتھ، اس کی مشیت کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس معاشرے کے لیے وہی بہتر ہے جو اس معاشرے کو پیدا کرنے والا، جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کی رضا اور مقصد خدا کی رضا اور مقصد سے مل جاتی ہے۔ اب یہاں علامہ اقبال ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر خدا بندے سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ جو سب کچھ دیکھا اس میں کیا تم مطمئن ہو؟ تو وہ اس کے بعد بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے دو عالم ہست با نور و نظر، اند کے آن خاک دانے را نگر، بندہ آزاد را نا سازکار، بردمد از سنبلے او خویش نار، کہ اے کہ تیرے نور سے یہ ساری کائنات روشن ہے، مگر یہ بتاؤں کہ یہ جہان مجھے پسند نہیں آیا۔ یہ بندہ آزاد کے لیے سازگار ماحول نہیں ہے یہاں تو اگر پھول اگانا چاہیں تو کانٹے اگتے ہیں۔ غالباں غرقند درے عیش و طرب، کار مغلوباں شمار روز و شب، جو غالب لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ تو عیش کر رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب ہیں ان کا کام ہے کہ اپنی زندگی کے صبح و شام گنتے جائیں۔ اینچنی عالم کجا شایان تست، آب و گل داغے کہ بر دامان تست، اے میرے خدا یہ جہاں تیرے لائق نہیں ہے، اس کے تو آب و گل ہیں، وہ داغ کی طرح تیرے دامن پہ ہیں۔ اب یہاں سے اللہ پاک آگے یہ کہتے ہیں گویا اسی فلسفے کو کہ یہ جو یہاں معاشرہ ترتیب دینا ہے تم نے دینا ہے، یہ تمہاری غفلت ہے اگر یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چیست بودن دانی اے مرد نجیب، از جمال ذات حق بردن نصیب، کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے، زندگی جینا کس کو کہتے ہیں؟ زندگی جینا یہ ہے کہ میرے جمال میں سے اپنا حصہ لے۔ اب یہ علامہ اقبال کے فلسفے میں ایک بڑی اہم بات ہے، اللہ کے جمال سے حصہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ اسے وہ آگے بیان بھی کرتے ہیں کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ماجز کافر و زندیق نیست، ہر وہ جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے
وہ میرے سامنے ایسے ہے، وہ ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے کافر اور زندیق ہے۔ گویا اللہ پاک انسان کو کہتے ہیں کہ میری اندر یہ جو صفت ہے میری کہ میں چیزیں تخلیق کرتا ہوں، اس کو اپنے اندر میرے جمال میں سے اپنا حصہ لے اور اس معاشرے کے اندر ایک نئی دنیا پھر سے ترتیب دے۔ اب یہاں وہ انسان جو ہے وہ خدا کی مرضی سے واقف ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کے اندر وہ نظام لانا، اب اس کے اپنے افعال، اس کی اپنی منشا ختم ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا مقصد اعلیٰ جو شاید سب سے مشکل کام بھی ہو، اب وہ اسے پا لیتا ہے۔ پھر اس کے اپنے افعال خدا کے افعال میں ڈھل جاتے ہیں، پھر اس کی منشا خدا کی منشا کے نیچے ہے، پھر اس کا ارادہ فنا ہو جاتا ہے، وہ خدا کے ارادے کو لے کر اس دنیا میں پھر سے آتا ہے۔ گویا اب جب انسان خدا سے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے میری خودی عطا فرما، مجھے وہ حقیقت سے آشنائی کر دے جو تیرے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو لے کے جب وہ واپس آنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک اور چیز دیتے ہیں، وہ اپنی مدد اور اپنی تائید ہے۔ اب وہ چیزیں لے کے کائنات میں کیوں آ رہا ہے؟ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وہ ہے جو خدا کا مقصد ہے۔ جو خدا کا مقصد ہو گیا، جب بندے کا مقصد ہو گیا تو آپ جانیں کہ پھر بندہ کس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پھر میری آئمنس کس سے جڑ گئی، پھر میں کہاں چلا گیا۔ اب میں وہ کروں گا جو خدا چاہے گا اور اس میں مجھے خدا کی برکت ملے گی۔ وہ اس شخص کے اندر اللہ پاک وہ اس کے نصیب میں کر دیتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے اس جگہ پہ برکت نازل ہوتی ہے، جو بات کرتا ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کا کلام دلوں میں جاتا ہے، اور جب وہ اس کی موجودگی جو ہے تحریک اور انقلاب کا باعث بن جاتی ہے، دنیا میں تبدیل و تغیر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے وہ آئمنس، یہ ہے وہ مقام خودی جس کے ساتھ انسان جڑتا ہے، یہ ہے وہ مقصد، خدا کا مقصد کہ اس معاشرے کو اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہی وہ ذمہ داری ہے جو انبیاء اور رسول کرتے رہے، اور یہی ذمہ داری انسانوں پہ عائد ہوتی ہے۔ میرا مقصد اس بات سے جڑا ہے کہ میں نے اس معاشرے کو خود کو ٹھیک کر کے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس معاشرے میں عدل اور انصاف کا وہ نظام لانے کی کوشش کرنی ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے۔ اس طرح میری آئمنس جو ہے وہ خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیتی ہے اور وہاں سے اپنا مقصد اعلیٰ اور مقصد پاک پاتی ہے، اور اس طرح سے ہم اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں جو ہمیں ودیت کی گئی، جس لیے ہم دنیا میں آئے تھے۔ یہ تعلق بایولوجیکل بھی ہے، یہ تعلق اسپرچول بھی ہے، اور یہ تعلق سائیکولوجیکل بھی ہے، یہ تعلق ریلیجیس بھی ہے، یہ تعلق میٹیریل بھی ہے، یہ عناصر کے ذریعے بھی ہے، یہ روح کے ذریعے بھی ہے، یہ خیالات کے ذریعے بھی ہے، اور یہاں سے میں ڈیفائن ہوتا ہوں۔ ناظرین، اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ اور اس کی جو اعلیٰ ترین مثال ہے اسے ہم نے نظر انداز نہیں کرنا، وہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ در دل مسلم مقام مستفست، آبروئے ما ظلام مستفست، کہ ہمارے آگے ہمیشہ روشن مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مسلمانوں کے دل ہمیشہ اس ذات سے منور رہیں گے، وہی ہمارا آئیڈیل ہے، وہی ہماری آئمنس کی ڈیفینیشن ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شکریہ۔